ایمان اور عمل صالح. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. اگر یہ ہمارے ایمان نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اب یہاں تک تو ہم اپنے ایمان کی حد تک تو قائم رہتے ہیں، زبان سے قول و قرار کرنے میں ہم بہت آگے ہوتے ہیں، اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے. کمی اگر کہیں رہتی ہے تو وہ عمل صالح میں رہ جاتی ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح نیک عمل کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر ایمان ہو لیکن عمل صالح نہ ہو تو اکیلا ایمان رکھنا بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا. ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا اور ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. عمل صالح کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، نیک عمل، اچھا کام، خیر و بھلائی کا کام. اس کو میں آپ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جس طرح اگر ہمیں روٹی کی بھوک ہے تو کیا صرف جو ہے وہ روٹی کا تصور کرنے سے ہماری بھوک مٹ جائے گی؟ یا ہمیں پانی کی پیاس ہے تو کیا صرف پانی کا تصور کرنے سے ہماری پیاس مٹ جائے گی؟ یا نماز کا صرف تصور کرنے سے ہی ہماری نماز کی ادائیگی ہو جائے گی؟ یا حج بیت اللہ کا صرف تصور اور خیال کرنے سے ہی کیا حج بیت اللہ ادا ہو جائے گا اور ہم اس ثواب کو حاصل کر پائیں گے؟ اسی طرح جس طرح ملک کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں، آئین و قوانین ہوتے ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، کیا ان کو صرف مان لینے سے ہی میری جان چھوٹ جائے گی؟ کہ اگر میں ان پر عمل نہ کروں، اگر میں قانون پر عمل درآمد نہ کروں، عمل نہ کروں، صرف ان کو مان لوں، صرف ماننے سے، اقرار کرنے سے، قول و قرار سے میری جان چھوٹ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر میں ملک کے قوانین کی پابندی نہیں کروں گا تو مجھے باغی قرار دیا جائے گا، مجھے آئین و قوانین کا باغی اور جو ہے وہ بغاوت کرنے والا جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور مجھے سزا دی جائے گی کہ آپ نے قوانین کی پابندی کیوں نہیں کی ہے. اسی طرح ایمان تو ایک تصور ہے نا، ایمان تو ایک تصور ہے. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، صرف زبان سے قول و قرار ہی ہے نا. رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، صرف قول و قرار کی حد تک ہی ہے نا. لیکن اگر ہم نے یہ قول و قرار تو کر لیا، عمل صالح نہ کیا، نیک عمل نہ کیا، تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صرف تصور کرنے سے بھوک نہیں مٹ سکتی، صرف تصور کرنے سے پیاس ختم نہیں ہو سکتی، صرف ملک کے قوانین کو مان لینے سے ہی ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی. اسی طرح آخرت میں اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو آخرت میں صرف ایمان لانے سے، صرف قول و قرار سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ عملی طور پر ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے، عمل صالح سے اس کا اظہار کریں گے، نیک عمل کر کے اس کا اظہار کریں گے تو ہماری آخرت میں نجات ہوگی. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کو عمل صالح کہتے ہیں. اس کے اندر سچائی ہے، پاک بازی ہے، دیانتداری ہے، امانت داری ہے، شرم و حیا ہے، عدل و انصاف ہے، حلم ہے، بردباری ہے، رحم و کرم ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، خاکساری ہے، احسان ہے، عفو و درگزر ہے، اظہار و قربانی کا جذبہ ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، مودت ہے، مہمان نوازی ہے، تیمارداری ہے، بیوہ اور یتیم لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، حاجت مندوں کی جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور اپنے خالق اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے. یہ ہے سارے عمل صالح، یہ ہے نیک عمل. جب ہم یہ نیک عمل بجا نہیں لائیں گے، صرف ہمارا ایمان کام نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا جائے. سورہ سبا آیت نمبر 37 میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد یہ تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتی، بلکہ میرے قریب ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا پڑے گا. اگر میری اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت بہت زیادہ دیا ہے، صرف مال و دولت کا ہونا مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر دیتا. اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کا ہو جانا مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر دیتا ہے. مال و دولت کا ہو جانا مجھے اللہ کے قریب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایمان اور عمل صالح. سورہ النساء میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں جو کوئی نیک عمل کرے گا، مطلب ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر
ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور غلط فہمی اور مغالطہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہمارا اگر کسی اچھے نسب کے ساتھ تعلق ہے، اچھے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، عموماً جو ہے وہ سید زادہ ہونا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سید زادہ ہے، اس کو جھک کے ملو، اس کے چاہے وہ نیک عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، قطع نظر اس بات کے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک لوگ ہیں سید زادے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو عمل صالح نہیں کرتے ہیں۔ اچھے نسب کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو اچھے نسب کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نجات ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ میں چند مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے کام عمل صالح آنا ہے، نیک عمل ہمارے کام آنا ہے، اچھا نسب اچھا خاندان ہمارے کام نہیں آنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کن کا بیٹا ہے یہ؟ ایک نبی اور پیغمبر کا بیٹا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے، وہ نافرمان نکلا تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، اچھے نسب سے ہونا اس کو فائدہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الٹا یہ کہہ دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کیا یہ اچھے گھرانوں میں نہیں تھی؟ کیا یہ نبی اور رسول کے گھرانوں میں نہیں تھیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہونے کی وجہ سے ان کا اچھا نسب ان کے کام نہیں آیا، ان کا اچھے خاندان سے ایک نبی اور رسول کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آیا، چونکہ عمل صالح نہیں تھے، اس لیے ان کی پکڑ ہوئی ہے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ سورہ التحریم آیت نمبر 10 میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں میرے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو یہ نیک بندے کے گھر میں ہونا ان دونوں میں سے کسی کے کام نہ آیا، بلکہ ان کو ادخلا النار مع الداخلین، انہیں دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا تھا، یہ مت سمجھنا کہ تم ایک نبی اور رسول کی بیٹی ہو اور میری بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اچھے نسب اور اچھے خاندان سے ہونا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نیک عمل، اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہمارا نسب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمارا عمل صالح دیکھا جاتا ہے، نیک عمل دیکھا جاتا ہے، ہم نے عمل کون سا کیا، اچھا یا برا، اچھا عمل کیا تو اس کے مطابق، اور اگر برا عمل کیا ہے تو اس کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے نسبوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور آپ کو حضرت جو ہے وہ آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی کافر بیوی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا۔ ایک کافر کے گھر میں ہے، اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک نبی کے گھر میں ان کی بیوی کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کسی نیک آدمی کے گھر میں ہونا یا اچھے نسب سے کسی کا تعلق ہونا یہ نہیں بچائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے، جس طرح کے ہم اعمال کریں گے اس کے مطابق ہمیں جزا یا سزا ملے گی۔ اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی طور پہ کریں، نیک کام لازمی طور پہ کریں، عملی طور پہ ہم کچھ کام کر کے دکھائیں۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ جب یہ مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر جو ہے وہ جب اللہ کے سامنے کے مجرم لوگ کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن کا نقشہ کھینچا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی کانوں سے سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم عمل صالح کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وہاں پر جا کر اس بات کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اس بات کی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے، عمل صالح ہوگا تو ہمارے ایمان کا فائدہ ہے۔ صرف زبان کے قول و قرار سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اچھے نسب سے ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ عمل صالح نیک عمل ساتھ کریں، عملی طور پہ مسلمان بن کے دکھائیں۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا، نماز کے تصور سے ہی نماز کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، حج کے تصور سے ہی حج بیت اللہ نہیں ہو جاتا، بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے، یا اپنے گھر میں اگر ہم نے پڑھنی ہے نفل نوافل ہیں تو اپنے گھر میں اٹھنا پڑتا ہے، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار متعین ہے، اس کے مطابق ادائیگی ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے۔ ایسے ہی حج بیت اللہ ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار متعین ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، پھر یہ سارے پروسیس سے گزر کے بیت اللہ تک جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر جا کر جو بھی اس کے ارکان ہیں ان کو پورا کر کے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے جس کی ادائیگی کے ساتھ حج بیت اللہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان ایک تصور ہے، ہمارا قول و قرار ہے، عمل صالح ساتھ ہوگا تو ہمارے ایمان کا فائدہ ہے، اکیلے ایمان کا فائدہ نہیں ہے، اکیلے عمل صالح کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ عمل صالح کرنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے ہونے کے لیے بھی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کو ساتھ لے لے کر چلنا ہے، اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی سب سے بڑا ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔